جو دن جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان یعنی ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک ایک نور روشن کر دیا جائے گا. کیوں؟ کوئی چھو منتر ہے؟ کوئی کھل جا سمسم ہے؟ نہیں. آپ اگر اس کو ایک بالکل وہ بال آئی میں دیکھیے نا، آئی بال کہہ لیں یا آئی مطلب ایک جسم میں پورے کو دیکھیں تو پوری صورت میں فتنوں سے بچاؤ کی تدابیر ہے. اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کی رحمت سے ہم ایک دورہ قرآن پورا دورہ حاضر کے فتنے اور اس کا حل بھی کر چکے ہیں. یاد نہیں کس سال میں تھا، جس کو ابھی یہ پچھلے چند سالوں میں ہی تھا فتنوں میں، اور مجھے لگتا ہے کہ جس 2020 کا تھا یہ تھی دورہ حاضر. کووڈ تھا ان دنوں بالکل، یہی تبھی یاد ہے. اور میں نے یہ بلیک ون سے کیا تھا یو کے میں. تو فتنوں سے بچاؤ کی تدابیر ہے پوری صورت میں. اللہ کو پتا تھا کہ قیامت سے پہلے بہت سارے فتنے اٹھنے والے ہیں، تو اللہ کے نبی نے یہ جو بتایا کہ جمعے کو پڑھو، اگر ترجمہ اور تفسیر سامنے رکھ کر پڑھیں گے تو پھر ہی سمجھ آئے گا نا کہ مثلا دین کا فتنہ آئے گا تو اصحاب کہف کے واقعے سے قصہ لیجیے گا. یعنی پہلا فتنہ اس میں دین کا ہے. اصحاب کہف کا قصہ جو ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. آپ دیکھیے کہ اس کے 2 حل نیچے نوٹ کر لیجیے گا. نمبر 1، نیک لوگوں کی صحبت اپنا لیں. اکیلا بندہ ڈوب جاتا ہے، اکیلی کشتی بھی ڈوب جاتی ہے. جب بہت سارے ساتھ مل جاتے ہیں نا تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے. تو ٹیم ورک از ڈریم ورک، اور اس وقت واقعی اس کی ضرورت ہے. اور دوسری بات ہے آخرت کا حصول ہی مقصد ہو. ہم ظاہر دین کا کام کیوں نہ کریں، لیکن اگر ہماری نیت خراب ہے نا تو یاد رکھیے کہ وہ آخرت سے زیادہ دنیا کے لیے ہمارا کام ہونے لگے گا. پھر دوسرا قصہ باغ والے کا قصہ ہے جو مال کا فتنہ ہے، اور آج حقیقت میں دنیا تو دنیا، امت مسلمہ بھی اسی فتنے کا شکار ہے. حل میں مزید بیماری ہے، پریشانی ہے، صحت خراب ہے، جا رہے ہیں تو جا رہے ہیں، کما رہے ہیں تو کما رہے ہیں، بچے والا سے تعلقات، بچے والا بیوی سے تعلقات خراب ہو رہے تو ہو رہے ہیں. یعنی ہمارے کچھ بھائیوں کا تو زندگی کا مقصد ہی کمانا ہو چکا ہے. ان کی تو حد ہی نہیں، کھانا کھاتے ہوئے تو حد ہے نا کہ اس کے بعد رک جانا ہے، چلو جی یہ پیٹ بھر گیا بس کرو. یہ کمانے کی کوئی حد ہی نہیں ہے. اور کچھ خواتین کی اجاڑنے کی حد نہیں ہے. معاف کیجئے مجھے بھی معذرت کے ساتھ، یعنی مرد کمانے میں لگے ہوئے اور عورتیں اس کو شاپنگ اور بیکار چیزوں میں لگانے میں لگی ہوئی ہیں. مقصد حیات بن گیا، ضرورت ہے تو کوئی نہیں روکتا. لیکن جب ونڈو واچنگ عادت ہو جائے اور دیکھیں اب کیا نیا آیا ہے، اچھا فیس بک پہ کیا بک رہا ہے، اچھا اب آن لائن پہ کیا آ رہا ہے، اچھا نئی چیز کیا آئی، اب نیا کون سا مطلب البم آ گیا، یہ وہ، تو یہ پھر زندگی کا مقصد بن جاتا ہے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ زندگی کی حقیقت معلوم ہو. اور وہ ہم ان آیتوں میں پڑھتے ہیں کہ یہ بے ثباتی دیکھ لو، تمہیں پتہ یہ گھر تھوڑے دن میں ٹوٹنے والا ہے تو گزارے کا بنا لو، باقی بعد میں دیکھا جائے گا. اور دوسرا اس کا علاج آخرت پہ نظر ہو. تیسرا قصہ اس میں موسیٰ اور خضر کا ہے. بیچ میں ایک اور قصہ ہے جو فرعون شیطان کا ہے. بیچ میں ایک اور قصہ آدم اور ابلیس کے ناطے سے ہے کہ ہر دور میں ہر چیز کو جو ہمارے لیے چیلنجنگ بنا دیتا ہے وہ شیطان ہے. تو لہٰذا اپنے آپ کو دیکھو کہ تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا گیا. پھر موسیٰ اور خضر کا قصہ جو 15ویں پارے میں شروع ہو کے 16ویں میں پورا ہوتا ہے، یہ علم کا فتنہ ہے. اس کا علاج کیا ہے کہ عاجزی اختیار کی جائے اور اپنے علم پر غرور اور تکبر نہ کیا جائے. پھر آخری قصہ ذوالقرنین کا قصہ ہے، اقتدار کا فتنہ. حکمرانی مل جائے، ووٹ مل جائیں، لیڈرشپ مل جائیں تو کیا کرنا ہے؟ اور اس کے 2 علاج ہے. علم اور ہنر میں اخلاص پیدا کرو، یعنی اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں نا اس کو لوگوں کے فائدے میں ڈال دو. اور حقیقت ہے کہ مسلمان حکمران ایسے ہی تھے. انشاءاللہ جہاں وہ قصہ آئے گا وہاں ہم تھوڑی بات کریں گے. اور اس کا علاج بھی آخرت کا حصول مقصد ہو، اپنی ساری سکلز کو یوز کرنے میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگلے جمعے کو جب ہم سورہ کہف پڑھیں تو یہ فلو چارٹ ہماری آنکھوں کے